مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا اللهم ربنا أفرغ علينا اللهم ربنا أفرغ علينا اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اللہ پاک ہم سب کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی جائیداد کی اور جن کو ہمارے حاجی چھوڑ کر جا رہے ان سب کی اور جس کاروبار کو چھوڑ کر جا رہے ان سب کی اللہ حفاظت فرما اللہ سارے کے سارے حجاج اور ساری کی ساری حجی بہنوں کی حفاظت فرما اے اللہ یہ آپ کے محبوب بندے یہ آپ کی محبوب بندیاں سفر حج کے لیے چل پڑے ہیں اللہ ان کے چلنے کو قبول فرما اللہ نے جن کو چھوڑ کر جا رہے سب کی حفاظت فرما اللہ انہوں نے اپنے آپ کو بھی آپ کے حوالے کیا آپ ان سب کی حفاظت فرما اللہ پاک یہ پلین کے ذریعے اللہ پاک مدینہ منورہ پہنچیں گے مدینہ منورہ پہنچنے کو قبول فرما مدینے کی حاضری کو قبول فرما چپے کی قدر کرنے والا بنا گلی گلی کی قدر کرنے والا بنا نگاہوں کو پاک کر دینا زبان کو صاف کر دینا زبان کو پاک کر دینا اے اللہ دلوں کو پاک کر دینا خطورت سے پاک کر دینا نفرتوں سے پاک کر دینا یا اللہ بغض عداوت سے پاک کر دینا مل جل کر وہاں رہنے کی توفیق عطا فرما دینا یا اللہ جب یہ حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہ ان کے نذرانے کو قبول فرما. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلام کا جواب دے دیں. ایسا سلام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ بہت سارے لوگ، ہم سب لوگ، سارے یہاں کے ممبران، یہاں کے خدام، ہر مومن کلمہ گو ان سارے حاجیوں سے کہہ رہے ہیں آپ نبی کے سامنے میرا بھی سلام پیش کر دینا. تو اے اللہ جب یہ نبی کے سامنے سلام پیش کر رہے ہو تو ان کی زبان پر یہ جملے آ جائیں کہ یا اللہ جس نے نبی کو سلام پیش کیا ہے، اے میرے پیارے نبی ان سب کا سلام قبول فرما دیجئے. اے میرے اللہ مسجد نبی میں 40 نمازیں باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اگر یہ 40 نمازیں پڑھ لیں گے یا اللہ نبی کی مسجد میں اتباع امام کے پیچھے اتباع کریں گے تو یا اللہ یہ دو پروانے ملیں گے، ایک نفاق سے بری ہونے کا، دوسرا جہنم سے آزادی کا. یا اللہ بتا لیں کب زندگی میں مکہ اور مدینہ جانا ہو، اگر وہاں جا کے بھی امام حرم کے پیچھے نماز نہ پڑھی تو یا اللہ کتنی بےروبی ہوگی. یا اللہ ریاض الجنہ کی حاضری کو قبول فرما. یا اللہ ریاض الجنہ کی حاضری کو قبول فرما. جنت البقیع کی حاضری کو قبول فرما. مدینہ شریف کی قدر کرنے والا بنا دینا. یا اللہ مدینے کا چپا چپا جہاں میرے نبی گزرے ہوں گے، جہاں خلفائے راشدین گزرے ہوں گے، جہاں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین گزرے ہوں گے، جہاں ازواج مطہرات گزری ہوں گی، جہاں بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزری ہوگی، یا اللہ اسی زمین کی قدر کرنے والا بنا دینا. یا اللہ ان کو غیبتوں سے بچا لینا، اپنی نافرمانی سے بچا لینا. نبی کی سنتوں کے مطابق ان کو مارکیٹ میں جانے والا، مسجد میں جانے والا، سلام پیش کرنے والا، جنت البقیع جانے والا، کھانا کھانے والا، پانی پینے والا بنا دینا. ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کرا دینا. اللہ پاک جب یہ حج کا احرام باندھ کر، عمرے کا احرام باندھ کر مدینہ شریف سے بیر علی ذوالحلیفہ سے جب یہ چلے اور ان کی زبان پر لبیک آئے، لبیک آئے تو اے اللہ ان کے لبیک پڑھنے کو قبول فرما، ان کے لبیک پڑھنے کو قبول فرما، ان کے احرام باندھنے کو قبول فرما. عمرے کے چاروں کام آسانی سے کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ پاک اس کے بعد جب حج کا زمانہ آئے، حج کا زمانہ آئے، 8 ذی الحجہ ہو، یہ جب حج کا احرام باندھے، احرام باندھنے کو قبول فرما، حج کی نیت کرنے کو قبول فرما، 2 رکعت نفل احرام کی پڑھنے کو قبول فرما. اور تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بھی پڑھیں ہماری حج کی بہنیں آہستہ پڑھیں گی، حاجی صاحب زور سے پڑھیں گے. ان سب کے پڑھنے کو قبول فرما. اللہ پاک اس کے بعد جب یہ مینا پہنچے، مینا کی حاضری کو قبول فرما. عرفات میں پہنچے، یا اللہ عرفات تو پورے حج کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. یا اللہ عرفات کی دعائیں جو رد نہیں ہوتی. یا اللہ میرے نبی نے فرمایا عرفات میں جو حاجی دعا کرتا ہے اللہ اس کو بھی قبول کر دیتا ہے، اور عرفات میں حاجی جس کے لیے دعا کرے وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہے، اس کی حق میں دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، جہاں یہ اپنے لیے دعا کرے سارے کلمہ کے لیے یہ کہہ دے یا اللہ سب کو حاجی بنا دے، سب کو
بنا دے، سب کو نبی سے محبت کرنے والا بنا دے، سب کو توحید خالص کے مطابق جینے والا بنا دے، سارے انسانوں کی بگڑی بنا دے، سارے انسانوں کی بیماری کو ٹھیک کر دے، سارے انسانوں کی بچیاں شادی کے لائق ہیں ان کے اچھے جوڑے دے دے۔ یہ جب دعا کی ہاتھ اٹھائیں تو اللہ اپنے ملک ہندوستان کی ترقی کے لیے بھی دعا کر لے۔ یا اللہ میرے نبی جس ملک میں رہتے تھے اپنے ملک سے محبت کرتے تھے، ہمارے سامنے نمونہ ہے، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم یہاں سے محبت کرتے ہیں۔ یا اللہ اس ہندوستان کو خوب ترقیوں سے نواز دیجیے۔ یا اللہ جو حاجیوں کو نفع پہنچا رہے ہیں ان سب کو آپ نفع پہنچا دیجیے، آپ نفع پہنچا دیجیے۔ ہمارے حج کمیٹی کے ممبران یا اللہ یہ رات و دن یہاں پر ٹھہرے، یا اللہ حاجیوں کو نفع پہنچا رہے ہیں۔ یا اللہ ہمارے حج کمیٹی کے راج مندری دانی شہزاد انصاری صاحب اور بھی جتنے ذمہ دار جاوید خان صاحب اور ہمارے ایس پی تیواری جی صاحب، یا اللہ یہ سب دل و جان سے حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ عارف بھائی یا اللہ کن کے نام ہے، یا اللہ ہمارے قمر الدین بھائی، ہمارے جاوید قمر خان صاحب اور ہمارے حاجی شاہین انصاری صاحب، حاجی بلی محمد صاحب، یا اللہ اسی طرح جتنے خدام یہاں خدمت انجام دے رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کی لائن سے، مدارس کی لائن سے، دارالعلوم کی لائن سے، اسلامی معلومات کی لائن سے، یا اللہ ایئر لائن سے، میڈیکل کی لائن سے، یا اللہ جتنے چھوٹے کرمچاری بڑے کرمچاری، یا اللہ ہمارے وہ بھائی جو اس ملک میں رہتے ہیں، ہمارے وہ ہندو بھائی وہ آگے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرا دینا۔ ابھی 3 دن پہلے ایک پولیس محکمے کی لیڈی آئی، انہوں نے اپنے بھائی کی بیماری کے لیے دعا کرائی تھی۔ یا اللہ سب کی جائز تمنائیں پوری فرما، سب کے جائز مقاصد پورے فرما۔ یا اللہ یہ سب 11 ماہ حاجیوں کی خدمت کا انتظار کرتے ہیں۔ یا اللہ آج حاجیوں کا آخری قافلہ شہر لکھنؤ مولانا علی میاں میموریل حج ہاؤس سے جا رہا ہے۔ یا اللہ جس طرح سارے قافلے چین و سکون سلامتی کے ساتھ گئے ہیں، ایسے ہی سلامتی کے ساتھ ان سب کو جانے والا بنا، سلامتی کے ساتھ حج کرنے والا بنا، سلامتی کے ساتھ عمرہ کرنے والا بنا، سلامتی کے ساتھ مدینہ شریف کی زیارت کرنے والا بنا۔ اللہ پاک جب یہ عرفات میں دعائیں مانگے، سارے انسانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، سارے انسانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے ملک کی حکومتوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یا اللہ سب کی بگڑی بنا، سب کی پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ میرے نبی نے فرمایا ہے اے اللہ حاجی کی مغفرت فرما، اور حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے اس کی بھی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب حاجیوں سے کہہ رہے ہیں، اے جانے والے حاجیوں، یہاں بھی ہم سب کی مغفرت کی دعا کرنا، وہاں بھی ہم سب کی مغفرت کی دعا کر دینا۔ یا اللہ بہت سارے ہمارے بھائی بہن ایسے ہیں، ایک ہماری بہن ہے عظما بہن صاحبہ، یا اللہ وہ اولاد کے لیے دعا کہہ رہی ہیں۔ یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، خوشنو بہن کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ان سب کی جو عظما بہن ہے، ان کے والدین اور ان کے بھائیوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، جان کی، مال کی، عزت کی، آبروح کی، ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے ممبران، جتنے خدام ہیں، ان سب کی نسلوں کی حفاظت فرما، ان سب کی نسلوں کو دین کا داعی بنا، سب کو علم میں آگے بڑھا، سب کی روزیوں میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ پاک ہمارے اور بھی بہت سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعا کے لیے کہا، ابھی ایک ممبر صاحب نے نام دیا محکوم لال بابو خاں صاحب، یا اللہ ان کی ہر بیماری میں شفا عطا فرما۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے نام ہمارے سامنے آئے، یا اللہ نام زیادہ ہیں، لینے میں بہت سمے لگے گا، آپ تو عالم الغیب ہیں، آپ عالم الغیب ہیں، سب کی بگڑی بنا
کی خدمات کو قبول کر لے میرے اللہ، سب کی مدد فرما دے میرے اللہ۔ میرے اللہ میرے پاس کوئی نہیں ہے آپ کے علاوہ مدد فرمائے، آپ ہی مشکل کشا ہے، آپ ہی مددگار ہے، آپ ہی رزاق ہے۔ یا اللہ ہمارے سارے بھائی لوگ جتنے خادم سب دنوں جان سے لگے ہیں، سب کی مدد فرما، سب کی بیماری میں شفا عطا فرما، سب کے اہل خانہ پر رحم فرما، سب کے رشتہ داروں پر رحم فرما۔ اگر بیٹیاں شادیوں کے لائق ہوں ان کے لیے جوڑے عطا فرما، اور بچے رشتے حلال کی تلاش میں ہوں ان کی روزی کا بہترین انتظام فرما۔ یا اللہ ان کے والدین زندہ ہوں ان سب کی عمروں میں برکت بھی عطا فرما۔ اللہ پاک آج کا یہ جو قافلہ عازمین حج کا مولانا علی میاں میموریل حج ہاؤس سے جا رہا ہے، اس قافلے پر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، یہ خیر کے ساتھ جائیں اور حج مبرور کے ساتھ، حج مقبول کے ساتھ ہندوستان کی واپسی عطا فرما۔ اللہ پاک جتنے دینی مدارس ہیں سارے مدارس کی حفاظت فرما، جو ہمارے دارالعلوم ندوۃ العلماء سے علماء ہر روز تشریف لاتے رہے، دعوت کے ساتھی ہوں، اور جتنے حضرات ہیں سب کی خدمات کو قبول فرما۔ اللہ پاک ہماری ماں، بھائی بہن، اہل و عیال، وطن والے، ہندوستان والے سارے انسانوں پر رحم فرما، کرم فرما، مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، سب کی بگڑی بنا، سب کی مشکلیں آسان فرما۔ پورے حج ہاؤس میں جس نے جو محنت کی ہے، جیسے بھی کی ہے، سب کی خدمات کو قبول فرما۔ اللہ پاک ہم سبھی کی دعاؤں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں قبول فرما، اور اسی طرح خدمات کے ساتھ آئندہ ہم سب کو خدمت کرنے کی، بے لوث خدمت کرنے کی، رضا الہی کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہم سبھی کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک ہمارے اس پیر تیواری جی صاحب، سچل صاحب بہت قیمتی وقت اپنا دیتے رہے، حاجیوں کی خدمت کرتے رہے۔ یا اللہ بھرپور ان کی مدد فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔